بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ تیز تیز بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ نیچے سے مسلسل اس کے نام کی آوازیں لگ رہی تھیں، جیسے پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی تھی یا نہ جانے کون سی ایسی آگ لگ گئی تھی جو اس کے بغیر نہیں بجھائی جا رہی تھی۔ وہ ایک ساتھ دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اتری، لیکن آخری سیڑھی پر اس کی فلک شگاف چیخ نکلی تھی۔ اس کا پیر پھسلا تھا اور وہ اوندھے منہ نیچے ماربل کے سفید فرش پر جا گری تھی۔ تبھی وہ دوڑتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ماں اسے اٹھائے گی، اس کی فکر کرے گی، اس کے زخموں پر مرہم رکھے گی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ساری سوچیں غلط ثابت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے جیسے ہی اسے گرا ہوا دیکھا تو نخوت سے سر جھٹکا تھا اور پھر چلتے ہوئے اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے گرے ہوئے وجود کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی اور پھر کہا کہ اٹھ جاؤ مہارانی، تمہیں بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے، آنکھیں کرائے پر دی ہیں کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ اور اتنی دیر کیوں لگائی ہے چھت پر؟ کون سے یار سے راز و نیاز کر رہی تھی؟ وہ جو اماں کی طرف سے نا امید ہو کر اٹھ کر بیٹھی تھی، اپنی ماں کے الزامات سن کر تڑپ ہی اٹھی تھی اور جلدی سے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اماں میں صرف اوپر کپڑے ہی ڈالنے گئی تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے ماتھے اور کوہنیوں پر کافی چوٹیں آئی تھیں جن سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن یہ چوٹیں ان چوٹوں سے کہیں کم تکلیف دہ تھیں جو اس کی روح پر لگی تھیں۔ ان چوٹوں سے تو پھر خون رستا تھا، درد بہہ جاتا تھا، مرہم رکھنے سے زخم بھی بھر جاتے تھے اور نشان بھی غائب ہو جاتے تھے، لیکن جو زخم اس کی روح پر پچھلے 8 سالوں سے لگتے آ رہے تھے، ان سے نہ تو خون رستا تھا، نہ ہی وہ ان پر مرہم رکھ سکتی تھی۔ ان کی تکلیف کبھی بھی کم نہیں ہوتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کی ماں نے اس کو خیالوں میں کھوئے دیکھ کر اس کے بالوں کی چٹیاں پکڑ کر کھینچی تھی اور وہ ہلکی سی سسکی کی آواز کے ساتھ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اٹھ بدذات، کس کے خیالوں میں کھو گئی ہے؟ چل جلدی اٹھ اور میرے لیے چائے بنا کر لا اور آ کر میرے پیر دبا۔ قسم سے تجھے آوازیں دے دے کر میرا سر دکھنے لگتا ہے، مگر مجال ہے جو تیرے کان پر جوں بھی رینگ جائے۔ اب بیٹھی کیا دیکھ رہی ہے؟ چل اٹھ۔ اب اٹھ بھی جائے گی یا اس کے لیے بھی کسی کو دعوت دے کر بلا کر لاؤں کہ مہارانی کو آ کر اٹھائے؟ کہتے ساتھ اس نے پھر ایک ٹھوکر اسے ماری تھی جس سے وہ اپنے درد کو نظر انداز کرتی اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اٹھی تھی۔ تبھی ایک بار پھر سے اس کی کراہ نکل گئی۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے پاؤں میں بھی موچ آ گئی ہے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ جنہیں پرواہ ہونی چاہیے تھی وہ تو اپنا حکم سنا کر جا چکی تھی اور اب اسے ہر حال میں وہ حکم پورا کرنا تھا، نہیں تو اس بات پر بھی اسے پھر سے 10 الزامات سننے پڑتے۔ وہ اپنے پیر کو بمشکل فرش پر ٹیکتے لڑکھڑاتے ہوئے کچن میں گئی۔ سب سے پہلے اس نے سنک میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر مڑ کر چولہا جلا کر اس نے چائے کا پانی رکھا۔ پھر ایک کیبنٹ کھول کر اس سے اپنا مخصوص فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس سے سنی پلاس نکال کر ماتھے کے زخم پر لگایا اور پھر کوہنیوں پر پٹی کر لی۔ پھر اس نے اپنا وہ مخصوص باکس واپس کیبنٹ پر رکھ دیا۔ وہ اپنے زخموں پر مرہم ہمیشہ یہیں کچن میں ہی رکھتی تھی، تبھی اس نے یہ چھوٹا سا فرسٹ ایڈ بنا کر یہاں رکھ دیا تھا۔ اتنی دیر میں چائے کا پانی ابل گیا تھا۔ اس نے دودھ، پتی اور باقی اجزاء اس میں شامل کیے اور پھر چائے چھان کر کپ میں ڈالی۔ کپ کو ٹرے میں رکھ کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس کی ماں پرسکون سے انداز میں بیڈ پر لیٹی سامنے دیوار پر لگی LED میں کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف عمل تھی۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر جا کر اس کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی اور اس کے پیر دبانے لگی۔ ماں نے LED سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا تھا۔ اب وہ گھونٹ گھونٹ چائے کو اپنے حلق سے نیچے اتار رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر ٹکائی ہوئی تھی جو بیڈ کے بالکل کنارے سکڑی سمٹی بیٹھی اس کی چائے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اس کے پیر دبا سکے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور پھر سے بیڈ پر دراز ہو کر اپنی ٹانگیں اس کی گود میں رکھ دی۔ وہ پھر سے اپنی ماں کے پیر دبانا شروع ہو گئی تھی جب اچانک سے اس کے ہاتھ کی حرکت تھمی۔ اس کی ماں نے پھر سے زہر میں بھیگا جملہ اسے دے مارا تھا۔ اب کیا وہ اپنے زخموں پر مرہم بھی نہیں رکھ سکتی تھی؟
اس کی ماں کو یہ لگتا تھا کہ اس نے یہ پٹیاں اپنے یاروں کو دکھانے اور ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ اپنی بے بسی پر چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ماں غلط ہے، لیکن چاہنے کے باوجود بھی وہ خود میں اتنی ہمت نہیں جٹا پاتی تھی۔ اس کی ماں کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی، تبھی اس نے آرام سے اس کے پیر اٹھا کر بیڈ پر رکھے، آہستہ سے چلتے ہوئے LED بند کیا اور پھر ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس کی ماں نے اپنی آنکھیں جھٹ سے کھولی تھیں۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا فون اٹھا کر دیکھا جہاں لاتعداد کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر جلدی سے نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ جیسے ہی کال پک ہوئی، اس نے دبی دبی آواز میں مقابل کے لتے لینے شروع کر دیے تھے کہ وہ کیوں بار بار اسے فون کر رہا تھا۔ جب اس نے 100 مرتبہ بتایا ہوا تھا کہ میں فارغ ہو کر خود کال کروں گی، تو پھر کیا مقصد ہے اتنی کالز کرنے کا؟ آخر ایسی کون سی موت پڑ گئی ہے تجھے؟ اس کی ماں انتہائی دبی دبی آواز میں غصے سے مقابل کو کہہ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بار بار دروازے کے باہر بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کا انداز انتہائی مشکوک تھا۔ اگلے ہی لمحے مقابل کی بات سنتے اس کی ماں کا رنگ سفید پڑا تھا۔ وہ بے حد گھبرا گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ماں نے اپنے آپ کو نارمل کیا اور پھر اس سے کہنے لگی کہ جو بھی کرو، جیسے بھی کرو، مگر یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ یہ ہم دونوں کا راز تھا اور تم جانتے ہو کہ اگر یہ راز باہر نکل گیا تو کیا انجام ہوگا۔ اس کے ماتھے پر اب کی بار پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ اس کی ماں نے کال کاٹ کر موبائل آف کر کے ایک طرف رکھا اور پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ چائے پی کر جو سر کو آرام اور سکون ملا تھا، وہ یہ ٹینشن کی خبر سن کر اڑن چھو ہو گیا تھا۔ اب وہ لیٹ کر اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنے سر کو دبانے لگ گئی تھی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں بے حد پریشان تھی۔ دوسری طرف وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پیر پر تیل کی مالش کر رہی تھی۔ موچ کی وجہ سے پیر میں اچھی خاصی سوجن آ گئی تھی۔ مالش کرتے ساتھ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کا دل دکھاتی تھی، حالانکہ وہ تو کتنی کوشش کرتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو خوش رکھ سکے، لیکن اس کی ماں اس سے کبھی خوش نہیں ہوتی تھی اور ہمیشہ ہی اسے مارتی پیٹتی رہتی تھی۔ اب تو یہ حسرت ہی رہ گئی تھی کہ وہ کبھی اس کی طرف محبت سے دیکھے یا شفقت سے پیش آئے۔ اس نے اٹھ کر سر درد کی دوا کھائی اور انہی سوچوں میں گم وہ تکیے سے ٹیک لگا گئی۔ دوا سکون آور تھی۔ وہ جلد ہی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے سارا معاملہ سمجھ گئی۔ سامنے ہی اس کی ماں پانی والا جگ ہاتھ میں اٹھائے کھڑی تھی، جس میں موجود پانی وہ اس پر انڈیل چکی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پھر گھبراتے ہوئے اماں سے پوچھا کہ اماں آپ یہاں؟ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کی اماں کا اس کے کمرے میں آنے کا مطلب اس کی شامت تھی۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے اپنا جبڑا پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ارے کمبخت ماری، تو یہاں نیندیں پوری کر رہی ہے، وہاں اس موئی بارش نے میرے سارے برانڈڈ کپڑوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جا اٹھا کر لا انہیں، اگر میرے کپڑے خراب ہوئے نا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اماں کی بات سنتے ہی اس نے فوراً سے کمرے سے باہر نکل کر بھاگ کر چھت پر پہنچنا چاہا، لیکن پیر کی موچ پھر آڑے آ گئی۔ باہر کا موسم دیکھ کر ہی وہ حیران ہو گئی۔ ابھی تو اچھی بھلی چلچلاتی دھوپ تھی۔ اس نے کپڑے اسپن کر کے بس ذرا ہوا لگنے کے لیے ہی چھت پر ڈالے تھے۔ وہ بمشکل اپنے پیر کو گھسیٹتی ہوئی چھت پر پہنچی۔ دھوپ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پورے آسمان کو بادلوں نے ڈھکا ہوا تھا اور چھاجوں می برس رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا تھا۔ وہ جانتی بھی تھی کہ ساون کا موسم ہے، کسی بھی وقت موسم بدل سکتا ہے۔ اسے کپڑے تار پر ڈال کر جانے ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے تھوڑی دیر کپڑوں کے پاس کھڑے رہ کر ہوا لگوا کر انہیں واپس لے جانا چاہیے تھا، لیکن اماں کی آتی آوازوں نے اسے کوئی ہوش نہ چھوڑا تھا۔ جو ہی اس کی نظر تار پر پڑی، اس کی تو جان ہی ہوا ہونے لگی۔ تار پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ اس نے کپڑوں کی تلاش میں ادھر ادھر پوری چھت پر نظریں دوڑائیں، لیکن کپڑے ہوتے تو ملتے نہ۔ وہ جب ہر طرف سے ناکام ہو گئی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اماں کو کیا جواب دے گی۔ یہ اماں کے نئے کپڑے تھے جو اماں نے صرف ایک ہی مرتبہ پہنے تھے۔
اماں نے تو اسے جان سے ہی مار دینا تھا۔ وہ چھت سے واپس نیچے جانے کے لیے مڑی جب اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ تمام کپڑے چھت پر بنے کمرے میں رکھی گئی کرسی پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ کرسی تک پہنچی اور سارے کپڑوں کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تمام کپڑے سوکھے ہوئے تھے اور صحیح سلامت تھے۔ ان میں سے ایک بھی کپڑا ذرا سا بھی نہیں بھیگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے بارش لگنے سے پہلے ہی اٹھا کر چھت پر رکھ دیے ہوں۔ آخر کس نے؟ اماں تو کولیسٹرول کی مریضہ تھی، ان کا جسم حد درجے موٹا تھا۔ وہ تو 2 سیڑھیاں بھی بمشکل چڑھتی تھی، کجا کے 14 سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچنا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کپڑے یہاں کس نے رکھے ہیں کہ تبھی اسے اپنے پیچھے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم پیچھے مڑ کر متلاشی نظروں سے چاروں جانب دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پیچھے مڑنے ہی لگی تھی جب اس کے سر کے بالکل پاس سے ایک بڑی چمگادڑ گزری، جس سے بچنے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ چمگادڑ کے گزر جانے کے بعد اس نے اٹھنا چاہا تو اسے شدید جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو جیسے کسی نے باندھ دیا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو آزاد کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اس کے ہاتھ اور پیر کسی اندیکھی قوت نے بری طرح سے جکڑ رکھے تھے۔ اچانک اسے اپنے پیر پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے پیر کو دیکھ رہی تھی، جہاں دکھ تو کوئی نہیں رہا تھا، لیکن لمس واضح محسوس ہو رہا ہے۔ یہ لمس اسے کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے پیر کو ایک جھٹکے سے ایک طرف مروڑا اور اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی، کسی نے سختی سے اس کے منہ پر بھی اپنا ہاتھ جما دیا تھا اور وہ یہیں کہیں کھو گئی۔ جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ باہر پھر سے دھوپ نکل گئی تھی۔ اسے یہاں بیٹھے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ مارا، اسی لیے تو وہ چھت پر نہیں آتی تھی۔ نہ جانے اسے یہاں آ کر کیا ہو جاتا تھا اور وہ کہاں کھو جاتی کہ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور نیچے اس کی ماں اس پر ہر طرح کے بہتان لگاتی تھی کہ وہ ارد گرد کے لڑکوں کو پھنساتی رہتی تھی۔ اس نے ایک نظر کپڑوں کو دیکھا جو استری کیے ہوئے ہینگرز کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے اٹھ کر کپڑے اٹھائے اور اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کا پیر جو موچ کے درد کی وجہ سے زمین پر نہیں لگ رہا تھا، اب ایک دم بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے بے یقینی کی حالت میں کئی مرتبہ اپنے پیر کو ہلا جلا کر دیکھا تھا۔ اس میں کوئی موچ اور درد نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کون تھا جو اس کی مدد بھی کر دیتا تھا اور سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے اس انجانے مددگار کی ہمیشہ شکر گزار رہتی تھی، لیکن کبھی اسے کہہ نہیں سکی تھی۔ لیکن آج نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی۔ جاتے جاتے وہ ہلکی سی آواز میں اپنے اس انجان مددگار کو شکریہ بول گئی۔ اس کے جاتے ہی چھت پر ایک ہیولا نمودار ہوا تھا، جس کے لب اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے تھے۔ وہ وہیں کھڑا اسے نیچے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ جیسے ہی نیچے پہنچی تو اس کی ماں کسی جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کا گراف بڑھا ہوا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے کپڑے کھینچے اور ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ استری شدہ کپڑے دیکھ کر اس کے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بغیر کچھ کہے کپڑے لیے کمرے میں چلی گئی۔ ماں کے جانے پر اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور گھر میں خلاف توقع سکون تھا۔ وہ بھی بڑی حیرت میں تھی کہ اس کی ماں تو روزانہ اسے جب تک مار پیٹ نہ کر لے اسے کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ یہ دن اس نے کیسے سکون سے گزار لیے تھے؟ پہلے 3-4 دن تو اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن اب اسے اپنی ماں کی یہ مسلسل خاموشی کھٹک رہی تھی۔ یہ خاموشی ویسے ہی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی کس قدر بھیانک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ اس دن وہ حسب معمول فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ اس نے وضو بنا کر نماز پڑھی، پھر قرآن پاک لے کر تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ آج اس کا دل بہت بے سکون تھا، تبھی وہ تلاوت سے اپنے دل کو پرسکون کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی تھی۔ سورج نکل آیا تھا، تبھی اس نے قرآن پاک کو بند کر کے چوما اور پھر اپنی آنکھوں سے لگا کر غلاف میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا اور پھر کچن کی جانب چلی گئی۔ رات کو نیند نہ پوری ہونے کے باعث اس کا سر دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے چائے رکھی اور ساتھ میں ناشتہ بنانے لگی۔ شکر ہے کہ اماں دیر سے اٹھتی تھی، ورنہ اس کے سویرے اٹھنے پر بھی اسے مشکوک ہی سمجھا جاتا۔ آج رات وہ بہت مضطرب رہی تھی۔
اسے رات کو برے برے خواب آ رہے تھے، بار بار ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اسے اپنی یہ کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا اس کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے بھی ہوا تھا جس کا اسے بے حد برا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی غائب دماغی سے ہی کیا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے بیٹھی ہی تھی جب اس کی ماں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ اس نے ایک نظر ماں کو دیکھ کر بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آج سورج کہاں سے نکل آیا۔ اس کی ماں چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تو وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب اس کی ماں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایک طرف کو بیٹھ گئی۔ اس کی ماں اسے انتہائی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ تبھی اس کی ماں بولی اور وہ اماں کے اس خوشگوار رویے کی وجہ سمجھ گئی۔ آج ابا نے گھر آنا تھا، تبھی اماں اتنی میٹھی بنی ہوئی تھی کہ کہیں میں ابا کو کوئی شکایت نہ لگا دوں، لیکن اس مرتبہ بھی وہ سوچے بیٹھی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے، اس مرتبہ وہ چپ نہیں رہے گی بلکہ ابا کو اس عورت کے کرتوت بتا کر رہے گی۔ لیکن کون جانتا تھا کہ آج اس پر جو قیامت ٹوٹنے والی ہے وہ اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں چھوڑے گی۔ خیر دن گزر گیا اور شام کے 4 بج گئے۔ ابا کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ باہر سے شور کی آواز سن کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ نہ جانے یہ آوازیں کیسی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ وہ جیسے ہی نیچے پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے لگا کہ جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، کیونکہ میرا نام عائزہ ہے اور میری عمر 46 سال ہے۔ میں کشمیر کے علاقے نیلم ویلی کی رہنے والی ہوں۔ یہ واقعہ آج سے کافی سال پہلے کا ہے۔ میرے اماں اور ابا ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے۔ وہیں سے ان دونوں کی بات چیت ہوئی، پہچان بڑھی اور پھر دونوں کو محبت ہو گئی۔ کالج کے بعد دونوں نے اپنے اپنے گھر والوں سے بات کی۔ دونوں کے خاندان والے آزاد خیال تھے۔ وہ بچوں پر زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنے کے حق میں نہیں تھے، اس لیے ان دونوں نے سب کی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج منسلک کر لیا۔ یہ رشتہ بہت خوبصورتی کے ساتھ چل رہا تھا۔ 2 سال کے بعد میری پیدائش ہوئی تو ان کی زندگی میں رونق سی لگ گئی تھی۔ ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ اسی طرح 10 سال 15 سال گزر گئے اور یہی وہ دن تھے جب ان کی ہنستی کھیلتی زندگی میں تانیہ نام کی عورت آئی۔ تانیہ میرے ابا کی خالہ کی بیٹی تھی جو آسٹریلیا میں رہتی تھی اور پہلی مرتبہ کشمیر آئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 32 سال تھی، جبکہ میری اماں 35 سال اور ابا تقریباً 38 سال کے تھے۔ تانیہ کا ہماری زندگی میں آنا تھا کہ ہماری خوشیاں جیسے ہم سے روٹ سی گئی تھی۔ اس نے آتے ہی ابا کو تو جیسے اپنے پلو سے ہی باندھ لیا تھا۔ کبھی ادھر جانا ہے تو ساتھ ابا، کبھی ادھر جانا ہے تو ساتھ ابا، کبھی یہ جگہ گھومنے جانا ہے تو کبھی وہ جگہ۔ ابا بھی اس کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ وہ اس کی نیت سے ناواقف تھے۔ جب تک ابا کو اس کی نیت پتہ چلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پہلے میرے اماں ابا بے حد خوش رہتے تھے، لیکن تانیہ کے آنے کے بعد اماں اکثر روتی ہی رہتی تھی۔ وہ شاید تانیہ کی اصلیت جان چکی تھی، لیکن ابا سے کچھ بھی کھل کر نہیں کہہ سکتی تھی کہ کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ ان کی کزن کو دیکھ کر ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اماں کی صحت پریشانی لے لے کر خراب رہنے لگی تھی۔ 1-2 دفعہ اماں اور ابا میں منہ ماری بھی ہو گئی تھی، کیونکہ تانیہ ابا کے کان بھرتی جا رہی تھی کہ اماں اسے کھانا پانی نہیں پوچھتی۔ تانیہ نہ جانے کون کون سے منصوبے لیے بیٹھی تھی۔ وہ سب کی نظر میں بے تحاشا اچھی اور معصوم بن رہی تھی اور سب کو میری اماں سے بدظن کرتی جا رہی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ ابا تانیہ کے بچھائے گئے جال میں پھنستے چلے گئے تھے۔ تانیہ نے نہ جانے ابا کو اپنی مظلومیت کے ایسے کون کون سے قصے سنائے تھے کہ ایک دن ابا تانیہ سے شادی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے گھر لے آئے۔ اس دن اماں نے خوب واویلا کیا تھا۔ ابا سمیت گھر کے سارے لوگ پہلے ہی اماں سے بدظن ہو چکے تھے، تبھی کسی نے بھی اماں کی پرواہ نہیں کی۔ سب ہی نئی نویلی دلہن تانیہ کے استقبال میں بچھے جا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد کوئی بھی اماں کو منہ نہ لگاتا تھا۔ سب تانیہ کے آگے پیچھے ہی گھومتے رہتے تھے اور ہر وقت اسی کی جی حضوری میں لگے رہتے تھے۔ اماں اور ابا کی بات بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اماں زیادہ تر کمرے میں بیٹھی روتی ہوئی ہی پائی جاتی تھی۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش ہوتا نہ پینے کا۔ میں یا گھر کی کوئی ملازمہ زبردستی انہیں کچھ نہ کچھ کھلا دیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ تانیہ نے ان سب کو بھی اپنے قابو میں کر لیا۔
2 سال مزید گزرے۔ اس دوران میری اماں دل کی مریضہ بن گئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے ابا کا ٹرانسفر اسلام آباد ہوا۔ ابا کو اپنی رہائش وہیں رکھنی تھی، تبھی سب گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ابا میری اماں کو بھی ساتھ ہی لے جائیں۔ ویسے بھی یہاں وہ ایک کمرے میں ہی پڑی رہتی ہیں، نہ انہیں کسی کے کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے، نہ ہی کپڑے چیڑے کا، اور 2 سال ہو گئے ہیں انہوں نے گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا، تو ابا اسی کو ساتھ لے جائیں کیونکہ تانیہ نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے۔ اس دن تانیہ بے حد غصے میں آ گئی تھی۔ اس کا بنایا گیا پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ اس نے تو یہ سب چال اسی لیے چلی تھی کہ اماں کو سب کی نظروں میں برا بنا کر ابا کو سائڈ پر لے کر ہو جائے، مگر اس کی چال اسی پر الٹی ہو گئی تھی۔ اس نے اماں کو راستے سے ہٹانے کے لیے گھر کے سارے انتظامات خود سنبھال لیے تھے۔ وہ اچھا بننے کے لیے سب کی خوب خدمت کرتی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اماں تو سب کی نظر میں بری بن ہی گئی تھی، لیکن تانیہ کا اچھا بننا ہی اسے مہنگا پڑ گیا تھا۔ اسی لیے اب سب لوگ اسی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ تانیہ کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ اماں چپ چاپ بنا کچھ کہے ابا کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کرنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ تانیہ یہ تیاری دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھ رہی تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے اماں کو جانے سے روکنا چاہتی تھی۔ آخر کار اس نے اپنا داؤ چل دیا تھا۔ ابا نے سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا اور اب کھڑے اماں کا انتظار کر رہے تھے، جب اچانک اندر سے اماں کی دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ سب جیسے ہی بھاگ کر اندر پہنچے، اندر کا منظر سب کا دل دہلا گیا تھا۔ سامنے ہی اماں کا خون سے لت پت وجود سیڑھیوں سے نیچے پڑا ہوا تھا۔ سب بھاگم بھاگ ان تک پہنچے۔ ابا نے اماں کا وجود باہوں میں بھرا اور گاڑی میں ڈال کر گاڑی کو اڑاتے ہوئے ہسپتال پہنچے، لیکن اماں سب کو معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر ہی سب سے منہ موڑ کر جا چکی تھی۔ تانیہ کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس نے ہی سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا۔ میں اسے تیل گراتے دیکھ چکی تھی۔ میں اماں کو بتانے جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی تانیہ نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے سخت ڈرایا دھمکایا۔ میں تو تانیہ کا یہ روپ دیکھ کر ہی خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ مجھ سے انتہائی محبت سے پیش آتی تھی، پھر اب اس کا یہ رنگ روپ دیکھ کر میں تو پریشان ہی رہ گئی۔ تبھی میرے کانوں میں اماں کی چیخ سنائی دی تھی۔ اماں کی موت کی خبر مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ مجھ پر ہی کیا، سب پر یہی کیفیت تھی سوائے تانیہ کے۔ خیر، اماں کی تدفین جلد ہی کر دی گئی۔ مجھے اور ابا کو تو ایسا صدمہ لگا تھا کہ ہم سب کچھ ہی بھلائے بیٹھے تھے۔ 2 مہینے بعد دادا اور دادی نے ابا کو بمشکل اسلام آباد جانے پر راضی کیا۔ میں اور تانیہ اماں بھی ابا کے ساتھ ہی گئے تھے۔ دادی اور ابا کے کہنے پر میں نے تانیہ کو اماں کہنا شروع کر دیا تھا۔ جب تک ہم وہاں رہے تھے تب تک تو اس نے مجھ سے خوب محبت کی تھی اور میرا خوب خیال رکھا تھا، لیکن اسلام آباد آتے ہی اس نے مجھ سے اپنا سوتیلا پن دکھانا شروع کر دیا۔ میں تو اس کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھ رہی تھی، لیکن وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھ سکی۔ اس نے آتے ہی نہ جانے مجھ سے کون سی عداوت شروع کر دی تھی۔ میں جو وہاں گھر بھر کی لاڈلی تھی، اب یہاں آ کر ایک نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ اماں مجھ سے نہ صرف سارے گھر کے کام کرواتی بلکہ مجھے مارتی پیٹتی اور دھمکاتی بھی رہتی۔ اس نے تو یہاں آ کر گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ اس کا لباس، اس کا لہجہ، اس کا رہن سہن سب بدل چکا تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کالج اور گھر دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتی تھی۔ گھر کے کام کرنے کے لیے ابھی مجھے کافی وقت اور توجہ درکار ہوتی تھی، کیونکہ گھر سنبھالنے کے معاملے میں میں ابھی بالکل اناڑی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میری ساری توجہ گھر میں ہی ہوتی، کیونکہ اگر کوئی کام ذرا سا بھی غلط ہو جاتا تو اماں مجھے ذرا سی دیر میں دھنک کر رکھ دیتی تھی، اور پھر ان چوٹوں اور زخموں پر مرہم بھی نہ رکھنے دیتی۔ میں نہ جانے کیوں اس کا یہ سلوک برداشت کر رہی تھی۔ میں اس کے سامنے ایک لفظ نہیں کہتی تھی، بس اکیلے میں بیٹھ کر رو لیتی تھی۔ اماں مجھے نہ ابا کے ساتھ بات کرنے دیتی اور نہ ہی مجھے ابا کے پاس بیٹھنے دیتی تھی۔ کئی بار وہ باتوں باتوں میں ابا سے مجھے واپس دادا دادی کے پاس بھجوانے کا کہہ چکی تھی۔ وہ ابا سے کہتی کہ جوان لڑکی ہے، چھت سے چھت جڑی ہے، کل کو اگر کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اسے اپنے ماں باپ کے پاس بھیج دو۔ لیکن ابا نے کبھی اس کی بات پر دھیان نہ دیا تھا۔ انہیں مجھ پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اماں نہ جانے کہاں کہاں سے روز میرے عاشق ڈھونڈ کر لے آتی تھی۔
وہ مجھے طرح طرح کے الزامات دیتی اور ایسے ایسے لڑکوں سے میرا تعلق جوڑتی جن کو دیکھنا تو دور میں ان کا نام تک بھی نہ جانتی ہوتی۔ شروع میں تو میں یہ الزامات سن کر تڑپ ہی اٹھتی تھی۔ میری زندگی میں ابھی تک کوئی بھی شامل نہیں ہوا تھا۔ اماں کے الزامات کسی تیر یا نیزے کی طرح میرے دل میں آن لگتے تھے۔ وہ روکنے سے بھی باز نہیں آتی تھی بلکہ اور تیز ہوتی جاتی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ دراصل ابا کے ساتھ کسی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مجھے بھی نہیں۔ یہ بات میں نے اس کی حرکتوں سے ہی محسوس کی تھی۔ ذرا جو میں ابا کے پاس کھڑی ہو جاؤں یا بیٹھ جاؤں تو اماں فوراً جل بھن جاتی تھی، لیکن اب تو اس کے الزامات بھی حد سے بڑھتے جا رہے تھے۔ میرے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابا کو سب کچھ بتا کر رہوں گی۔ ایک دن میں نے ابا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دن ان کو کمپنی کے کسی کام سے 1 ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑ گیا تھا اور اب مجھے بے صبری سے ان کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اب میرا یہ انتظار ہمیشہ کے لیے انتظار ہی رہے گا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا سانس ایک دم گھٹنے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے یک لخت اندھیرا چھا گیا۔ میں سمجھی کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنی دونوں آنکھوں کو ملا اور پھر سے کھول کر دیکھا، لیکن منظر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میرے سامنے ہی میرے ابا کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور میری اماں اور دادی بین کر کر کے رو رہی تھی۔ پورا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا اور سارے رشتہ دار بھی یہیں پر آ گئے تھے۔ پورے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ واپس آتے ہوئے ابا کا پلین کریش ہو گیا تھا۔ ابا کی ڈیڈ باڈی کی حالت بہت بری تھی۔ میں تو دیکھ کر ہی لرز گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ اماں کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ان کی حالت مجھ سے بھی زیادہ بری تھی۔ ان کا ہمسفر ان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ ان کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا، جبکہ میں تو بس بت بنی ایک طرف بیٹھی تھی اور ساکت سی نظروں سے ابا کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک دم میرے ذہن میں صبح کا واقعہ گھوم گیا، جب دل کی بے چینی سے تنگ آ کر میں نے ابا کو کال کی تھی۔ میرے کال کرتے ہی ابا نے فوراً سے کال پک کر لی تھی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی لاپرواہی پر بے حد شرمندہ ہیں، انہیں میرا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں مجھ سے گلہ بھی تھا کہ میں نے انہیں کبھی کچھ بتایا کیوں نہیں، جبکہ میں حیران پریشان سی ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ ابا کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سب کچھ جان چکے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ انہیں بتایا کس نے۔ میں نے تو فی الوقت ابا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابا نے خود ہی مجھے کہا کہ آج شام 4 بجے تک وہ پہنچ جائیں گے اور پھر وہ بیٹھ کر اس عورت سے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ وہ یہاں جس حالت میں پہنچیں گے، حساب تو کیا وہ ہم سے سلام تک بھی نہ لے سکیں گے۔ بعض اوقات انسان نے بہت کچھ سوچ کر رکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، جیسے میری اور ابا کی باتیں۔ کیا نہ سوچا تھا میں نے کہ ابا کو ایک ایک شکایت لگاؤں گی، لیکن کس نے سوچا تھا کہ ابا یوں ایسے گزر جائیں گے۔ جیسے ہی ابا کی میت اٹھائی گئی، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا کل سرمایہ مجھ سے کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ میں دوڑ کر ابا کی چارپائی سے لپٹ گئی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ لوگ ابا کو لے کر چلے گئے تھے۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ ابا کی میت کا گھر کے گیٹ سے باہر نکلنا تھا۔ اس کے بعد میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے اور میں ایک طرف کو گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ابا کی موت کا میرے دماغ پر بے حد برا اثر ہوا تھا۔ میں 3 دن تک ہسپتال میں بے ہوش پڑی رہی۔ 3 دن کے بعد جب گھر آئی تو گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ دادا دادی یہیں تھے مگر مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ یہی حال اماں کا بھی تھا، وہ بھی مجھ سے مخاطب نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے دادا دادی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اماں کو کہا کہ مجھے ان کی نظروں سے دور لے جایا جائے اور مجھے کہہ دیں کہ جب تک وہ یہاں ہیں دوبارہ میں ان کے سامنے نہ آؤں۔ جب وہ میرا چہرہ دیکھتے ہیں انہیں میرے باپ کی یاد آ جاتی ہے۔ میں احتیاط کروں گی، نہیں تو وہ مجھے مار ڈالیں گے جیسے میں نے ان کے بیٹے کو مارا۔ ان کی بات سن کر میں حیران پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی جب اماں مجھے گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی اور مجھے میرے کمرے میں دھکا دے کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔
मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाती रही लेकिन किसी को मुझ पर तरस नहीं आया था। मुझे दादा दादी से बात करनी थी। उन्हें लगता था कि मेरी वजह से अब्बा की जान गई थी, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती थी कि जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। अम्मा ने न जाने उनको क्या क्या बता दिया था। मुझे सब कुछ क्लियर करना था, लेकिन मसला ये था कि इस कमरे से बाहर कैसे निकला जाए। काफ़ी कोशिश के बावजूद भी जब मुझे कोई राह नज़र न आई तो मैं वहीं उसी दरवाजे के साथ लगकर बैठती अपनी बेबसी पर रो दी थी। काश अम्मा अब्बा मुझे छोड़कर ना गए होते तो आज मैं इस हाल में ना होती। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रही थी। रात को दरवाज़ा खुला और अम्मा फिर से मुझे उसी तरह घसीटती हुई बाहर ले गई थी। दादा दादी बैठक में बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुंह मोड़ लिया और फिर दादी अम्मा से बोली, इस बदजात को क्यों ले आई हो यहाँ? तो अम्मा ने कहा कि मैंने सोचा इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला होने जा रहा है तो इसे भी तो शामिल होना चाहिए। अच्छा है वो मेरी राय भी जान लेंगे। अम्मा की बात पर मैं नासमझी से अम्मा की तरफ देख रही थी। कौन सा फ़ैसला और कौन सी राय? क्या करने वाले थे ये सब? अभी मैं यही सोच रही थी कि दादा की आवाज़ आई, अरे बहू, इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हरकतें ऐसी नहीं हैं कि इसे यहाँ रखा जाए। इससे पहले कि ये हमारे सरों पर खाक डाल दे, तुम जल्द अज जल्द इसका कोई मुनासिब रिश्ता देखो। पहले ही मेरा बेटा उसके करतूत सुनकर बर्दाश्त ना कर पाया और उसकी जान चली गई। इसे अब जल्द से जल्द रुखसत करने की तैयारी करो। तभी दादी दादा की तरफ मुड़कर बोली कि रिश्ते तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एक जानने वाली काफ़ी अरसे से उनसे मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रही थी, तो दादी ने उन्हें हाँ कर दी थी। दादी कह रही थी कि वो लोग काफ़ी अमीर और खाते पीते घर के हैं, इसलिए उन्होंने मना करना मुनासिब नहीं समझा। वो लोग न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे और मैं उनके दरमियान बैठी हैरत से कभी एक को देख रही थी और कभी दूसरे को। अगले ही दिन दादी ने उन लोगों को बुला लिया था। मैंने दादी को सफाइयाँ देने की बहुत कोशिश की। तभी न जाने दादी ने क्या सोचकर उन लोगों को इंतज़ार का कह दिया था। शायद दादी को मेरी बातों पर यकीन आ गया था, तभी उन्होंने ये सब डिले कर दिया था। दादी दादा को लेकर नीलम चली गई थी। उनका इरादा कुछ सोच विचार करने का था। दादी को शायद किसी हद तक मेरी बातों का यकीन आ गया था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले जाने का सोचा, लेकिन मैंने फिर से अम्मा के अकेलेपन का सोचते हुए जाने से इनकार कर दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उस औरत के बारे में सोच रही थी जिसने मुझे कभी अपना कुछ समझा ही नहीं था। उस औरत ने मेरे साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी कभी अपनी बेटी के लिए नहीं सोच सकता था। इस दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी जब आधी रात के वक्त मुझे प्यास सी महसूस हुई थी। मैंने उठकर पानी पीना चाहा, लेकिन जग खाली पड़ा था। शायद मैं सोने से पहले पानी रखना भूल गई थी। मैंने जमाई लेते हुए उठी, जग उठाया और पानी लेने किचन में चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं वापस आई तो मेरे कमरे की लाइट बंद थी, जिसे देखकर मुझे बेहद हैरानी हुई थी। अभी तो कुछ देर पहले मैं लाइट को जलता छोड़कर गई थी। खैर, मैंने सर झटका और अंदाजे से चलकर जग बेड की साइड टेबल पर रखा और इसी तरह दरवाज़ा बंद करके आकर अपनी जगह पर लेटकर सो गई। अभी मुझे सोए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक शोर से मेरी आंख खुल गई। मैं समझने की कोशिश करने लगी कि क्या हो रहा है। ज़रा सी देर बाद जब हवास मुकम्मल बेदार हुए तो मालूम हुआ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ देने का इरादा रखता हो। मैं उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी ताकि दरवाज़ा खोल सकूं, तभी मैं किसी चीज़ से टकराई और बेड पर जा गिरी। बेड पर गिरते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे यहाँ कोई और भी है, लेकिन कौन था ये? इससे पहले कि मैं कुछ समझती, अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और इसके साथ ही कमरे की लाइट भी ऑन हो गई। मैंने देखा कि मेरे बेड पर एक आदमी था जिसके ऊपर मैं उस वक्त गिरी हुई थी। मैं फ़ौरन से बिदक कर उससे दूर हुई, लेकिन तब तक देर हो गई थी। मोहल्ले के बहुत सारे लोग अंदर दाखिल हो गए थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। उन्हें देखते ही वो आदमी फ़ौरन से खिड़की से भाग निकला, जबकि मैं सबके नरगे में आ गई थी। अम्मा गला फाड़ फाड़ कर चीख रही थी। सब लोग मुझ पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर कोई मुझे आवारा और बदचलन कह रहा था। सब लोग ही मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे और सभी मुझे अब्बा की मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे। हालांकि सब जानते भी थे कि अब्बा की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी, लेकिन नहीं, यहाँ सबको ही बातें करने का मौका मिल गया था।
تبھی اماں آگے بڑھی اور میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ کچھ تو شرم کر لیتی بے حیا عورت، ابھی تیرے باپ کو مرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو نے یہ چاند چڑھا دیا ہے، نے مجھے کسی جگہ بھی منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، لیکن اماں کہاں یقین کر سکتی تھی، وہ تو بغیر کسی وجہ کے ہی مجھ پر الزامات لگاتی رہتی تھی۔ آج تو اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کیسے چپ رہتی؟ میں حیرت زدہ سی سب کو دیکھنے لگی تھی۔ کون تھا وہ آدمی اور میرے کمرے میں کیسے آیا تھا؟ میرا شک بار بار اماں کی طرف جا رہا تھا، لیکن میرا دل اس سب کے بعد بھی یہ بات ماننے سے انکاری تھا کہ اماں ایسا کچھ کر سکتی تھی۔ اپنی کمر پر پڑنے والے زوردار دھموکے سے میں ہوش میں آئی تھی۔ اماں نے مجھے زوردار دھموکا مارا جس کے باعث میں اوندھے منہ فرش پر جا گری تھی۔ اماں نے مجھ پر لاتوں، گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں اپنا بچاؤ کرنے میں ناکام ہو رہی تھی اور بار بار اماں کو بتا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی اس آدمی کو، لیکن اماں پر نہ جانے کون سا بھوت سوار تھا، وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ کافی دیر تک مجھ پر اپنی بھڑاس نکال لینے کے بعد اماں پیچھے ہٹی۔ میرا جسم بے حد دکھنے لگا تھا، لیکن اماں نے صرف اس پر ہی بس نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے وہیں سے کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگی۔ اس کے ارادے سمجھ کر میں اب چیخنے لگی تھی، لیکن اس پر میری کسی بھی منت، ترلے اور واسطوں کا اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں کان جیسے بند کر لیے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دے دیا۔ میرے ساتھ ہی باقی سارے لوگ بھی باہر نکل آئے تھے اور مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان کے جاتے ساتھ ہی میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر جانے کی کوشش کی۔ تبھی اماں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں پوری رات وہیں کھڑی دروازہ پیٹتی رہی، لیکن دروازہ نہیں کھلنا تھا، سو نہ کھلا۔ مجھے بے اختیار اپنی سگی ماں کی یاد آ گئی۔ اگر آج وہ یہاں ہوتی، اس عورت کی جرت نہیں تھی کہ وہ یوں مجھے گھر سے نکال کر باہر کرتی، وہ بھی یوں آدھی رات کے وقت۔ میری پوری رات روتے ہوئے ہی گزری تھی۔ فجر کے قریب میں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور وہیں کہیں میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ناسمجھی سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ میں انتہائی خوبصورت کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ایک دم حیرت ہوئی تھی، میں تو اپنے گھر کے دروازے کے باہر تھی، پھر یہ میں کون سی جگہ آ گئی تھی؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے پورا کمرہ دیکھ لیا تھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، نہ جانے مجھے کون اٹھا لایا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے تو نکالو مجھے یہاں سے، میری مدد کرو۔ میں مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن شاید یہاں میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں تھک ہار کر ایک طرف کو بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اچانک دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک 55-60 سالہ بوڑھا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہیں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کہاں چھپتی؟ وہ سیدھا میری طرف ہی چلتا آ رہا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر آ کر وہ رک گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا ہے، تو وہ مسکرانے لگا اور پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ جوں جوں میں سنتی جا رہی تھی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ یہ سب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا یہی حل ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کی حقیقت جان کر میں حیرت کے گہرے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ میں نے غائب دماغی کے ساتھ نکاح کے لیے حامی بھر لی اور اس سے نکاح کر لیا۔ مجھے اپنے نصیب پر رونا آ رہا تھا۔ خدا نے جانے کیسا نصیب لکھا تھا میرا۔ میں رو رہی تھی جب میرے کانوں میں تلاوت کی آواز پڑی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بوڑھا آدمی سورہ جن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز کسی نوجوان کی طرح حشاش بشاش تھی۔ جیسے جیسے وہ سورۃ جن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے مجھ پر ایک نیا انکشاف ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا آدمی ایک خوبصورت سے جوان کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے چہرے اور ہاتھ پر ایک بھی جھرری نہ رہی تھی۔ وہ ایک دم خوبصورت، صحت مند اور توانا ہو گیا تھا۔ دراصل یہ بوڑھا آدمی جس سے میرا نکاح ہوا تھا ایک جن ذات تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری سوتیلی ماں تانیہ بھی ایک جن زادی تھی،
جسے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے قبیلے سے آگ کر دیا گیا تھا، تبھی سے وہ کسی خوبصورت اور امیر شخص کی تلاش میں تھی تاکہ پہلے اس کے پیسے کے ذریعے کچھ کام بنوا سکے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ضرورت پڑنے پر اسے مار کر بھی طاقتور ہو سکتی تھی۔ تبھی اسے میرے ابا پسند آئے اور ابا کو اس سے محبت بھی ہو گئی۔ وہ کسی بھی طرح ابا کو مکمل اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر جب میری سگی ماں کی موت کے بعد وہ ابا کو لیے اسلام آباد آنے لگی تو دادی نے مجھے بھی ساتھ بھیج دیا، اور اسے یہ بات انتہائی ناگوار گزری تھی۔ تبھی اس نے مجھے ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی کہ میں واپس چلی جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو مجبوراً اسے ابا کو مارنے کا منصوبہ بنانا پڑا۔ لیکن ابا اس سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اور میری ماں کو یہ لگا کہ ابا میری وجہ سے مرے ہیں۔ تبھی اس سے مجھ سے بے انتہا نفرت ہو گئی تھی اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ حقیقت جان کر میں شل سی کھڑی رہ گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ماں ایسے کیسے کر سکتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔